بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. We welcome you on behalf of the Al-Noor Society of Greater Houston to this annual Urs program of Sayyidina Uthman al-Ghani, Uthman Dur al-Nurayn radiallahu ta'ala anhum ajma'in. And of course, this is different from the previous programs that we've done for this Urs, for this occasion, for the Shahadat, because this is the first time we're doing the Shahadat live streams where there's no audience, just the contributors, the participants will be giving their contributions to this program. But inshallah tabaraka wa ta'ala, we hope that people will gain benefit from this, as this is our first time, and you can hear maybe some feedback from the mic. Inshallah tabaraka wa ta'ala, we're working out the kinks. So without further delay, to commence this program, I will invite Hafiz Kareem Sultan Siddiqui to recite some verses of Quran Pak for us. Hafiz Kareem Sultan Siddiqui. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون.
نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين MashaAllah. That was Hafiz Kareem Sultan with beautiful Tilawat Kalami Bag. Next, for Hamde Bari Ta'ala, poetry in praise of Allah subhanahu wa ta'ala, I would like to call Zia Basit Sab to come and recite for us. گلوں کے لب پہ ثنا ہے تیری خدا تو ہی ہے خدا تو ہی ہے جہاں میں ہر سو ضیاء ہے تیری خدا تو ہی ہے خدا تو ہی ہے خدا تو ہی ہے خدا تو ہی ہے ہر ایک شے کو فنا ہے عارض سوائے تیرے سوائے تیرے قدیم ہے تو بقا ہے تیری خدا تو ہی ہے خدا تو ہی
تو ہی ہے خدا تو ہی ہے حیات بخشے کہ موت دے دے تجھے ہے شایع تجھے ہے شایع تو جو بھی چاہے رضا ہے تیری خدا تو ہی ہے خدا تو ہی ہے خدا تو ہی ہے خدا تو ہی ہے اے رب اکرم قمر کو اپنی ولایت ولا عطا کر جو نعمتیں بے بہا ہے تیری خدا تو ہی ہے 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 MashaAllah, that was poetry in praise of Allah subhanahu wa ta'ala. Next, for Naat Rasul Maqbool, for poetry in praise of Huzur Kareem alayhi salatu wasalam, I would like to call again to the front Hafiz Kareem Sultan Sahib for a few knots in the shan, in the honor, and the memory of Huzur Akram sallallahu alayhi wa sallam. Hafiz Kareem Sultan. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. میں انشاءاللہ دو کلام پیش کروں گا اور یہ دونوں کلام ہی ہمارے مفتی اعظم امریکہ جناب حضرت قبلہ مفتی قمر الحسن بستوی مصباحی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے لکھے ہوئے کلام ہیں. اور یہ پہلا کلام جو ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک استغاثہ ہے. اور آج کل کا جو دور چل رہا ہے، جو پوری دنیا کا اس وقت ماحول ہے، عالم اسلام کا جو اس وقت حال ہے، اس کے بارے میں ایک استغاثہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا گیا ہے. وہ میں انشاءاللہ پیش کروں گا. اس کے بعد انشاءاللہ ایک نعتیہ کلام کے چند اشعار پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. احباب جو ہمیں دیکھ رہے ہیں فیس بک پہ اور یوٹیوب پہ، آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ یہاں موجود ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. آپ چشمے کرم اپنی مت پھیریے، آپ چشمے کرم اپنی مت پھیریے،
ساری امت گرفتار عالم ہے، روشنی کو ترستی ہیں آنکھیں شاہ، روشنی کو ترستی ہیں آنکھیں شاہ، صبح بھی شام ہے، شام بھی شام ہے، آپ چشمے کرم اپنی مت پھیریے، ساری امت گرفتار عالم ہے۔ ایک طرف سازشوں کا بچھا جال ہے، دوسری سمت امت بھی بدحال ہے، اس پہ قہر الہی کا طوفان اٹھا، اس پہ قہر الہی کا طوفان اٹھا، شرق سے غرب تک ایک کوہرام ہے، یہ زمیں تنگ ہے مومنوں کے لیے، عشرت ساری ہے دشمنوں کے لیے، یہ زمیں تنگ ہے مومنوں کے لیے، عشرت ساری ہے دشمنوں کے لیے، کلمہ گوئی کی ایسی سزا ہے ملی، کلمہ گوئی کی ایسی سزا ہے ملی، جس طرف دیکھیے سورش عام ہے، آسماں بھی زمین پر بہت سخت ہے، اہل ایمان پر یہ کڑا وقت ہے، آسماں بھی زمین پر بہت سخت ہے، اہل ایمان پر یہ کڑا وقت ہے، اے مدینے کے والی کرم کیجئے، اے مدینے کے والی کرم کیجئے، اے مدینے کے والی کرم کیجئے، ایسے میں لب پہ بس آپ کا نام ہے، اے مدینے کے والی کرم کیجئے، اے مدینے کے والی کرم کیجئے، ایسے میں لب پہ بس آپ کا نام ہے، صاحب اقبال
تداراج ہے جو کوئی دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں قتل گاہ بنی مومنوں کی زمین قتل گاہ بنی مومنوں کی زمین اب تو لاشیں اٹھانا ہی بس کام ہے آپ چشمے کرم اپنی مت پھیریے ساری امت گرفتار عالم ہے کوئی عزت نہیں شادمانی نہیں اہل اسلام کی قدر دانی نہیں کوئی عزت نہیں شادمانی نہیں اہل اسلام کی قدر دانی نہیں تختہ مشق ہے چار سو اہل دین میرے آقا یہ امت کا انجام ہے التجائے قمر کو بھی سن لیجئے امت خیر پر کچھ کرم کیجئے التجائے قمر کو بھی سن لیجئے امت خیر پر کچھ کرم کیجئے کفر کی طاقت متحد ہو گئی کفر کی طاقت متحد ہو گئی سازشوں کا بچھا چار سو دام ہے آپ چشمے کرم اپنی مت پھیریے ساری امت گرفتار عالم ہے روشنی کو ترستی ہیں آنکھیں صبح بھی شام ہے شام ہی شام ہے نعتیہ کلام کے چند اشعار پیش کرتا ہوں اور یہ ایک خوبصورت کلام ہے تو میں نے یہ جو قافیہ ردیف ہے یہ بہت یونیک ہے میں نے پہلے کبھی ایسا قافیہ ردیف نہیں سنا اور نہ ہی میں نے کبھی پڑھا ہے بھی بہت سیدھا سادہ اور ہے بھی بہت پیارا اور خوبصورت لکھا ہے حضرت نے سماعت کیجیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الأمی وعلی آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ خلد کا راستہ سیدھا سا
خلد کا راستہ سیدھا سادہ خلد کا راستہ سیدھا سادہ وہ در مصطفیٰ سیدھا سادہ وہ در مصطفیٰ سیدھا سادہ ان کے دامن سے ہو جا وابستہ ان کے دامن سے ہو کے وابستہ حشر کا مسئلہ سیدھا سادہ حشر کا مسئلہ سیدھا سادہ رضا پل سے وجد کرتے گزریے کیونکہ حشر کا مسئلہ سیدھا سادہ سبحان اللہ کیا خوبصورت لکھا ہے. بھی میں آتے آتے گاڑی میں اس کو میں گنگنا رہا تھا تو ایسا کفیل بنی میں بھائی سبحان اللہ مزہ آ گیا. آپ بھی ذرا سماعت کیجیے اور ذرا مزہ لیجیے. آئے سرکار قبر میں جس دم آئے سرکار قبر میں جس دم ہو گیا مرحلہ سیدھا سادہ ہو گیا مرحلہ سیدھا سادہ قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں پہ گروں قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں پہ گروں گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں اب تو پائے ناز سے میں اب تو پائے ناز سے میں ہے فرشتوں کیوں اٹھوں مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے. آئے سرکار قبر میں جس دم ہو گیا مرحلہ سیدھا سادہ قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی پھر ہو گیا مرحلہ سیدھا سادہ. تجھ سے کچھ بھی نہ
نکیروں نے ظہوری پوچھا. لوگ کہتے ہیں قبر میں جائیں گے تو کیڑے مکوڑے آئیں گے, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, وہ سب معاملات ہوں گے, وہ بھی ہے, لیکن قبر تجھ سے کچھ بھی نہ, نکیروں نے ظہوری پوچھا. قبر میں نعت نبی تو نے سنائی ہوگی, آئے سرکار قبر میں جس دم ہو گیا مرحلہ سیدھا سادہ. جب کہا قبر میں سرکار نے یہ میرا ہے, پھر فرشتوں نے مجھے ہاتھ لگایا ہی نہیں, ہو گیا مرحلہ سیدھا سادہ. مرحلہ سیدھا سادہ کیسے ہوا؟ کیسے تم کہہ رہے ہو مرحلہ سیدھا سادہ ہو گیا؟ وہ تو بڑی مشکلیں ہیں. آئیے سید اعلیٰ حضرت پوچھتے ہیں, آپ فرماتے ہیں لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے, لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے, اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے, آئے سرکار قبر میں جس دم ہو گیا مرحلہ سیدھا سادہ. بڑی باتیں ہو سکتی ہیں اس پہ, ہو گیا مرحلہ سیدھا سادہ قبر میں. سبحان اللہ. میری روح کیوں نہ ہو مسترق, میری روح کیوں نہ ہو مسترق موت کے انتظار میں کیوں نہ ویٹ کروں موت کے آنے کا. سنتا ہوں مجھ کو دیکھنے آئیں گے وہ مزار میں, سنتا ہوں مجھ کو دیکھنے آئیں گے وہ مزار میں. گیا جو قبر میں دل میں لاکھوں غم کو لیے, گیا جو قبر میں دل میں لاکھوں غم کو لیے. فرشتے آئے کہا نہ گھبرا, مرا تھا تو جن کے لیے وہ آ رہے ہیں, ہو گیا مرحلہ سیدھا سادہ, ہو گیا مرحلہ سیدھا سادہ. سبحان اللہ. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین, اس بات کا مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ آپ فرماتے ہیں کہ ہم نے جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ڈھونڈنا ہوتا تو ہم خوشبو کا پیچھا کرتے, تو جہاں جہاں خوشبو جاتی وہاں وہاں ہم جاتے تو ہم آقا کو پا لیتے. سبحان اللہ. تو یہ شعر سماعت کیجیے. جس جگہ مشک بو بکھرتی ہو, جس جگہ مشک بو بکھرتی ہو, ہے یہ ان کا پتہ سیدھا سادہ, ہے یہ ان کا پتہ سیدھا سادہ. مدح سرکار میں
مد ہے سرکار میں رواں ہے یہ قلم میں نے جو کچھ لکھا سیدھا سادہ میں نے جو کچھ لکھا سیدھا سادہ شہر بطحا کا راستہ دیکھا شہر بطحا کا راستہ دیکھا دل گشا جا بجا سیدھا سادہ دل گشا جا بجا سیدھا سادہ ان کا ہر قول حکمتوں کا امین ان کا ہر فیصلہ سیدھا سادہ کتنا سادہ شعر ہے لیکن کتنی حکمتیں ہیں اس شعر کے اندر واہ واہ سبحان اللہ ان کا ہر قول حکمتوں کا امین ان کا ہر فیصلہ سیدھا سادہ روب ایسا کہ لرز جائے عدو خلق ان کا بھلا سیدھا سادہ خلق ان کا بھلا سیدھا سادہ خوبصورت تختہ ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک کنجی ہے رب کے پاس رب کا محبوب ہونے کی کنجی یہ ہے کیا جو خدا کے قریب کرتے قمر جو خدا کے قریب کرتے قمر ان کا در مل گیا سیدھا سادہ ان کا در مل گیا سیدھا سادہ خلد کا راستہ سیدھا سادہ خلد جس کو کہتے ہیں میری دیکھی بالی ہے سبز سبز گنبد ہے وہ سنہری جالی ہے وہ در مصطفیٰ سیدھا سادہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ آپ کو کچھ رکھے ماشاء اللہ
amazing recitation of these two pieces of poetry. The first one, for those of our viewership who can't really speak Urdu, the first one was actually dealing with current events. It was basically a dua for the entire world because of this pandemic, the difficulties that it has made for everybody. And for the same reason that we have live streamed this event instead of keeping it open to the public. It's exactly the same problem that's being faced all over the world. So this was a dua for that. The second piece of poetry was just straight praise of Huzur Kareem alayhi salatu wasalam. And for those of our viewership, and this is being recorded for posterity, so for those of us who will view it in the future, who don't quite understand the Urdu language or don't really understand the significance of reciting these kinds of poetries, there are lots of reasons, right, which we could get into, but basically the point is this, that this deen of ours, it has principles, it has teachings, it has practices, and those things must be adhered to. But what is the ultimate foundation, the absolute kernel of this deen, the kernel of your faith? That is your acceptance and your love of Sarkar do Alam sallallahu alaihi wasallam. And that has been expressed over the past 1400 plus years in a plethora of ways. And there is no end to the expression of that love. And there is no end to the experience of that love. That love is at the heart of every single believing man, woman, and child. That is what each program strives to inculcate within the viewership. And to be very honest, it's what reignites and reaffirms that love in the hearts of people who are listening. Just a few translations of that poetry. Basically, the chorus, or you can say the refrain, the main theme was Sida Sada. Sida Sada means simple. So the first few verses, they talk about how your alame akhirat is going to be Sida Sada. Why? Because of the presence, right? And the intercession of Huzur Kareem alayhi salatu wasalam. Huzur Kareem alayhi salatu wasalam says, Shafa'atu ummati Shafa'ati li ahli al-kabar min ummati. Or kama qala sallallahu alayhi wasallam. This hadith has been proven with tawatur al-ma'na, which means that the basic meaning of this hadith has been conveyed in so many different ways, it's impossible to say that this is untrue. And this is an article of our faith also, that the sinful people amongst this ummah, they will receive the shafa'at, the intercession of Huzur Kareem alayhi salatu wasalam on the Day of Judgment. And really, these affairs of the Day of Judgment are supposed to be our priority. They're supposed to be what we're striving for. They're supposed to be our ultimate goal in this life. Our ultimate basic goal, you can say. Everybody has different goals, but every believing man and woman should have one single purpose, and that is so that they can have a beautiful, peaceful, tranquil afterlife. Akhirat. This is the most important thing. So many of us have forgotten this. And I think we've said this before too, very few religious communities actually retain this importance of the afterlife. Everybody has given so much preference to this life, the life that none of us are destined to be in forever, and most of us will leave after 60 to 80 years. That life whose ephemerality we are reminded of every day when we hear of the loss of a loved one because of this pandemic, or the loss of a neighbor,
or the loss of somebody who is close, a friend, or the loss of one of the ulama. All these past few months, this is what we've been hearing. So and so passed away, so and so passed away, so and so passed away. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. This reminds us, all kinds of people, no matter who you are, no matter what kind of life you've lived, no matter what background you're from, you are destined to leave this world. Full stop. And as Hafiz Karim Sultan was elucidating earlier to us, there are issues in the afterlife that the believing man, the believing woman, the believing child takes upon him or herself to worry about, to think about, to contemplate. And it's important to contemplate these things. For example, the affairs of the qabr, right? The nakirain, the angels that will come to question you after you pass away, after you're interred into the earth. Those nakirain, they're called nakirain. Why? Because they are extremely, you can say, nakir, disliked. It's disliked to look upon them. They're fearful, they're frightening. Nobody wants to look at them. They are frightening in appearance. And these are the angels that will ask us 3 questions, right? Mar Rabbuka, who is your Lord? Ma Dinuk, what is your deen? What way of life did you choose to live? And finally, the last and best for last, the most important question was, when Huzur Kareem alayhi salatu wasalam is presented, or when he arrives to your grave, then the angels will ask, what did you think of this person? And many of us, for those of us who actually really take a serious interest or a serious, if we take the affairs of our afterlife seriously, then we are thinking, how are we going to answer these? Or how will we answer Allah subhanahu wa ta'ala? But then there are some amongst us who are really striving to be closer to Allah subhanahu wa ta'ala. And how? This is again what this naat expressed to us, that those people, this is the last verse that he recited, that those people who wish to be close to Allah subhanahu wa ta'ala, they found the darbar, they found the court at which this is possible, just very simply, because the court at which this is possible is none other than the court of Aqaid Jahan sallallahu alayhi wa sallam. So there are some people who are worried about how they're going to answer, and there are some people who are eagerly awaiting. That's the next thing that this naat was talking about. That once Huzur Kareem alayhi salatu wasalam arrives to your qabr, then how will you react? Will you react as a lover? Will you react as somebody who is in trouble? Will you react as somebody who is parishan, somebody who is like not having an easy time? So the presence of Huzur Kareem alayhi salatu wasalam makes these affairs easy for us. When he comes, then we know everything is all right, or everything is going to be all right. When the insects, this is another thing that this naat referred to, when the insects start to gnaw and chew away at our decaying bodies. This is ostensibly what's going to happen. But for those people who, through the love of Huzur Kareem alayhi salatu wasalam, Allah subhanahu wa ta'ala brought them close to him. These people, they don't have these things to fear. So each goal that you want in your life, if you want an easy life, if you want an easy afterlife, if you want an easy time on the Day of Judgment, or if you want the ultimate goal to become close to Allah subhanahu wa ta'ala, at whatever stage you feel an affinity for this deen, at that stage is where you will absolutely need the presence of Huzur Kareem alayhi salatu wasalam. There's no way around it. And no one from the akabirin, from the great people of this ummah, have ever wanted a way outside. People who have attained what their Lord has promised them, these people have willfully and gladly gone into the fields of desperate love for Huzur Kareem alayhi salatu wasalam, as is reflected in this poetry, as is reflected in the poetry of the other awliya.
These are the people that we celebrate. These are the people that we revere, that we respect. And what did they do? What do they all have in common? Their absolute love for Huzur Kareem alayhi salatu wasalam, where they put Huzur Kareem alayhi salatu wasalam first above everything else. And we know that this is our responsibility as believers, because Huzur Kareem alayhi salatu wasalam has said, right? لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. Or كما قال صلى الله عليه وسلم. This hadith is in Bukhari and in other places, where the Messenger sallallahu alaihi wasallam said, "Not one of you truly believes until I am more beloved to him than his child, his parent, and all the people." So this is the level of love that is required for us to be just believers, not even people who are very close to Allah subhanahu wa ta'ala or people who are favored in this way. No, just to be basic believers, this is a requirement. And this one essential requirement has been obfuscated, it's been convoluted, it's been set aside. And that's why, for so many of us, we don't understand the significance of this poetry. Love has no language. If we're wondering why it's only in one language, love really doesn't have a language, does it? If you can feel the love and the respect and the reverence for Aqaid al-Jahan sallallahu alayhi wasallam in these words, then they've done their job and you've done your job. So this is what each and every program that we have in this community is aimed at. No matter whose name is in the front, it is always about Huzur Kareem alayhi salatu wasalam. And this is the next thing. It is this very same function, no matter what it might be. Today is now the 18th of Dhul Hijjah. This is the day where Huzur Kareem alayhi salatu wasalam said, "Man kuntu mawlahu fa'aliyun mawlah," as is related in Tirmidhi and other places. Whoever considers me his Mawla, Ali is his Mawla. So no matter whose name you find, you will always find that name with Huzur Kareem alayhi salatu wasalam. Even the name of Allah subhanahu wa ta'ala, you will find the name of Huzur Kareem alayhi salatu wasalam with the name of Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. This is the issue. And tonight's program, the program of Sayyidina Uthman al-Ghani, this is an extension of that same principle. This is the extension of that principle of the love, the absolute devotion to Huzur Kareem alayhi salatu wasalam. That love does not stop simply at the zat, the actual personage of Nabi Kareem alayhi salatu wasalam. It goes towards those people that Huzur Kareem alayhi salatu wasalam himself loved and himself commanded others to love and others to respect and others to follow. So without further delay, we'll go straight into this talk about Sayyidina Uthman ibn Affan. Now, Sayyidina Uthman ibn Affan, his full name was Uthman ibn Affan ibn Abil As ibn Umayyah ibn Abd Shams ibn Abd Manaf ibn Qusay ibn Kilab ibn Murrah ibn Ka'b ibn Luway ibn Ghalib. And the last few names in this lineage, they are pretty much the shared links in all of the lineages of this tribe, this nation of the Quraysh. So, of course, he is Qurayshi, he is also of the Quraysh. Hazrat Abu Bakr Siddiq is also of the Quraysh. Hazrat Umar Farooq is also of the Quraysh. Hazrat Ali ibn Abi Talib is also of the Quraysh. And of course, Sarkar do Alam sallallahu alayhi wasallam, the master of both worlds, he is also of this Qurayshi nation of the Quraysh. So they're all related in one way or another. They all share a common ancestor. And this is the same Quraysh tribe that Huzur Kareem alayhi salatu wasalam said, Al-Umara min Quraysh, or kama qala sallallahu alayhi wasallam, that the leaders of this community should be from the Quraysh. This is the level of veneration and respect that this tribe commands at the behest and at the pleasure of Huzur Kareem alayhi salatu wasalam. So we know that they had a common ancestor, but there's also a very close link between Sayyidina Uthman ibn Affan and Huzur Kareem alayhi salatu wasalam on his mother's side, on the mother's side of Sayyidina Uthman ibn Affan. So the mother of Sayyidina Uthman ibn Affan, she was named Arwa bint Qurayz. And her mother, means the mother of Sayyidina Uthman ibn Affan, she was Hakim al-Bayda bint Abdul Muttalib. And this was the twin sister of Abdullah bin Abdul Muttalib,
who is the father of Huzur Kareem alayhi salatu wasalam. So basically the mother of Sayyidina Uthman ibn Affan and Huzur Kareem alayhi salatu wasalam, they are first cousins. So this is the link, this is the close link that they shared and that they enjoyed. And of course they knew each other and they worked with each other. The interesting thing about Sayyidina Uthman ibn Affan was that we know that the first people to accept Islam were Bibi Khadija, al-Mu'mineen radiyallahu anha, Sayyidina Ali ibn Abi Talib, Hazrat Abu Bakr Siddiq, Hazrat Zayd ibn Haritha, who was at that time considered the adopted son of Huzur Kareem alayhi salatu wasalam, right? Someone very close and part of that household. So when Sayyidina Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu, when he accepted Islam, he actually went and spoke about it with others. And so one of the people to accept Islam after Hazrat Abu Bakr Siddiq presented Islam to him, this was Sayyidina Uthman ibn Affan. So they say, Imam Jalaluddin Suyuti quotes from Ibn Ishaq. He said, وَكَانَ أَوَّلُ النَّاسِ إِسْلَامًا بَعْدَ أَبِي بَكْرٍ وَعَلِي وَزَيْدٍ بن حارثة. He was the first person to accept Islam after Sayyidina Abu Bakr Siddiq and after Sayyidina Ali al-Murtaza and after Zayd ibn Haritha radiallahu anhum ajma'in. The title, or you can say, we can talk about actually the visage, the physical description of Sayyidina Uthman ibn Affan, and many people have actually described it. Tarikh al-Khulafa describes it in detail, right? But suffice it to say that Ibn Asakir narrates from the Tabi'i Abdullah ibn Hazm al-Mazini. He said, رَأَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ فَمَا رَأَيْتُ قَطُّ ذَكَرًا وَلَا أُنْثَى أَحْسَنَ وَجْهًا مِنْهُ. So he said, I saw Sayyidina Uthman ibn Affan radiallahu anhu, and I have not seen at all any man or any woman more beautiful than him. Of course, he was not able to see Huzur Kareem alayhi salatu wasalam. That's why. But this was the beauty of Sayyidina Uthman ibn Affan. And there's also another story that Imam Ibn Asakir narrates from Usama ibn Zayd. Usama ibn Zayd was the child of Zayd ibn Haritha. So of course, very close to Huzur Kareem alayhi salatu wasalam. And he was a small child at this time, at the time of this narration. So he says, بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى منزل عثمان بصفحة اللحم فدخلت فإذا رقية رضي الله تعالى عنها جالسة فجعلت مرة أنظر إلى وجه رقية ومرة أنظر إلى وجه عثمان فلما رجعت سألني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي دخلت عليهما قلت نعم قال فهل رأيت زوجا أحسن منهما قلت لا يا رسول الله. So this story basically says that Sayyidina Usama ibn Zayd, Huzur Kareem alayhi salatu wasalam, sent him to Sayyidina Uthman radiallahu anhu's house with some meat to give. And so he went inside, and he was a small boy at this time. And because he was a small boy, he was entering. And Bibi Ruqayya, the daughter of Huzur Kareem alayhi salatu wasalam, was there. And Sayyidina Uthman ibn Affan was also there. And he said, I looked at their faces like this. And then he was just looking, he was a little awestruck, and then he came back to Huzur Kareem alayhi salatu wasalam, and Huzur Kareem alayhi salatu wasalam, I kind of understood what his reaction was. So he said, did you go there? Did you go to them? He said, yes. He said, have you ever seen a pairing more beautiful than these two? And Sayyidina Usama ibn Zayd, he said, no, I have not, Ya Rasulullah. So this was the beauty of Sayyidina Uthman ibn Affan. And just as we mentioned in this narration, he was married to the daughter of Huzur Kareem alayhi salatu wasalam. And actually, one of the titles of Sayyidina Uthman ibn Affan, this is Dhun Nurain, the keeper of the two lights. So there are a couple of narrations why he's called the keeper of the two lights. So first of all, let's go to this narration that Ibn Asakir again narrates from Sayyidina Ali ibn Abi Talib. He said, this narration says, Su'ila an Uthman ibn Affan, that Sayyidina Ali ibn Abi Talib was asked about Sayyidina Uthman ibn Affan. فقال ذاك امرؤ يدعى في الملأ الأعلى ذو النورين كان ختن رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابنتيه. He said that is a man who is called in Mala' al-A'la, in the higher realm, right?
He is called by this title, Dhun Nurain, the keeper of the two lights. He was the son-in-law of Huzur Kareem alayhi salatu wasalam, not just for one of his daughters, but for two. So the first wife of Sayyidina Uthman ibn Affan, or the first, you can say the first daughter that Huzur Kareem alayhi salatu wasalam married to Uthman ibn Affan, that was Bibi Ruqayya. Okay, and at the time of the Battle of Badr, she fell ill, and we know that there are certain ranks of the Sahaba, like the Ashra Mubashirin, right, or the Muhajirun, or the Ansar, and then after that is the companions of Badr, those people who participated in Badr. And this was it's a very, very big thing. If we read the books of Maghazi in Bukhari, Muslim, and other places, we see the rank that the Ashab Badr have. That basically Huzur Kareem alayhi salatu wasalam gave them a very, very big fazilat for their participation, because this was the first military expedition and it was ostensibly the most difficult as well. So at this time, since she fell ill, Sayyidina Uthman ibn Affan was charged with taking care of her. Huzur Kareem alayhi salatu wasalam actually told him to stay back so that he could care for her. And the night of Badr was the night when she passed away. And Huzur Kareem alayhi salatu wasalam, when he returned with everybody else, he actually gave Sayyidina Uthman ibn Affan a share of the spoils that they had acquired from Badr. And that's why he is counted, though he was not physically present, he was counted as one of those people who participated in the Ghazwa of Badr. This was the level of deference that Huzur Kareem alayhi salatu wasalam gave him. So after the passing of Bibi Ruqayya, the daughter of Huzur Kareem alayhi salatu wasalam, after this, Huzur Kareem alayhi salatu wasalam actually married his other daughter to him as well. He had many daughters, but one of these other daughters, he married off to Sayyidina Uthman ibn Affan as well, Kulthum radiallahu ta'ala anha. So because he has actually done this, right? He was actually given in marriage to the daughters of Huzur Kareem alayhi salatu wasalam in this way. This is why he's called Dhun Nurain. There is one narration that Imam Jalaluddin Suyuti is mentioning. And this narration says, "Lam yajma' bayna bintay nabiyyin mundu khalaq Allahu Adam ila an taqum as-sa'a ghayr Uthman. فَلِذَلِكَ سُمِّيَ Dhun Nurain." It says that no one, since Allah subhanahu wa ta'ala has created Adam alayhi salam all the way to the day of Qiyamah, there is no one who has ever married two daughters of a Nabi, except for Sayyidina Uthman ibn Affan. So this is a very, very big fazilat. This is something that no one else nobody else has done. So this is a fazilat that is given to him especially. And we mentioned some other ranks of the Sahaba, right? Like the Ashra Mubashirin. He is also part of Ashra Mubashirin. He is also part of the Muhajirun. And like we just said before, he is counted as one of Ashab Badr. So this is the rank, this is the status of Sayyidina Uthman ibn Affan. Some other fazail of his is there is one narration that Imam Bukhari, Imam Muslim are both narrating, and it says that this is from Bibi Aisha al-Mu'minin radiyallahu ta'ala anha. She said, "Anna Nabiyya sallallahu alayhi wa sallam jama'a thiyabahu حين دخل عثمان وقال ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة." She said that once Sayyidina Uthman ibn Affan came and Huzur Kareem alayhi salatu wasalam gathered his clothes around himself. And so she felt that this was very strange. So sensing this, Aqaid al-Jahan sallallahu alayhi wasallam said, "Should I not show modesty in front of the one that the angels are showing modesty before?" So this was the level of the modesty of Sayyidina Uthman ibn Affan, such that the angels were showing modesty, and Huzur Kareem alayhi salatu wasalam also showed this kind of modesty, just out of respect for the modesty of Sayyidina Uthman ibn Affan. And we talked about how one of his titles was Dhun Nurain,
right? So there is one narration that Tabarani narrates, and in this narration, Sayyidina Huzur Kareem alayhi salatu wasalam says, "Law kana li thalitha la zawwajtuhu, wa ma zawwajtu illa bil wahi min Allah." He said, if I had, so this was ostensibly after the second marriage of Sayyidina Uthman ibn Affan, and in the year 9 Hijri, the other daughter of Sayyidina Huzur Kareem alayhi salatu wasalam, Kulthum radiallahu ta'ala anha, she passed away also. And Huzur Kareem alayhi salatu wasalam said, if I had a third daughter to give, I would certainly give it to Uthman in marriage. And I have not given in marriage to him at all except via wahi from Allah subhanahu wa ta'ala. This was something that Allah subhanahu wa ta'ala commanded me to do. Subhanallah. It's amazing. There is another more strongly worded narration that Ibn Asakir is narrating from Sayyidina Ali ibn Abi Talib, where he says, سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعثمان لو أني لي 40 ابنا زوجتك واحدة بعد واحدة حتى لا تبقى منهن واحدة. He said, even if I had 40 daughters, I would marry them up to you one after the other, until I would not have a single one left. Wow. So this was the intense love that Sayyidina Huzur Kareem alayhi salatu wasalam had for Sayyidina Uthman ibn Affan. There are the Khilafah of Sayyidina Uthman ibn Affan. He had the most important part of his Khilafah was that he codified the text of the Quran. Because what happened was that because the Arabs were speaking in their own dialects, so they were also reciting the Quran in their own dialects. And this difference in dialect, it was leading to a difference in recitation. So to nip this in the bud and make sure that everybody was reciting the same thing, he codified the text into the Qurayshi dialect. And this was the dialect that was sent out to all the parts of the Muslim world at that time. And because of this, we have one single text that makes it very easy for us and very easy for all of the Muslims all over the world to recite. So this is probably one of the biggest contributions that Sayyidina Uthman ibn Affan has made in his Khilafat. And of course, this Khilafat ended with his Shahadat. And inshallah tabarak wa ta'ala, we'll hear more about that later. But suffice it to say that for the Shahada of Sayyidina Uthman ibn Affan, we have one hadith from Imam Tirmidhi, where Huzur Kareem alayhi salatu wasalam said that يُقْتَلُ فِيهَا هَذَا مَظْلُومًا, where he pointed at Sayyidina Uthman ibn Affan and he said, this man will be killed unjustly. So this tells us everything we need to know about the Shahadat of Sayyidina Uthman ibn Affan. There is another hadith that Imam Tirmidhi narrates, where عن مرة بن كعب قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الفتنة يقربها فمر رجل مقنع في ثوب فقال هذا يومئذ على الهدى فقمت إليه فإذا هو عثمان بن عفان فأقبلت إليه بوجهي فقلت هذا قال نعم. So there is one narration that again Imam Tirmidhi is narrating, that Murrah ibn Ka'b, he said that one day Huzur Kareem alayhi salatu wasalam was talking about some fitna that would be impending, some impending fitna, and there was a man who came with his face veiled. He was passing by, and at that moment Huzur Kareem alayhi salatu wasalam indicated towards him and he said, on that day he will be upon guidance. And I stood up. Murrah ibn Ka'b says, I stood up to see who it was, and this was Sayyidina Uthman ibn Affan. And so I walked right up to him. Aqbaltu ilayhi biwajhi. I walked right up to him and I said, Hada, this one? And Huzur Kareem alayhi salatu wasalam said, yes, this is the one. One of the other big things where Sayyidina Uthman ibn Affan, the relationship that Huzur Kareem alayhi salatu wasalam preferred to have with him, that love relationship, it comes out, is at the
incident of the Bay'atul Ridwan. So this incident was where when Huzur Kareem alayhi salatu wasalam gathered up all of the believers and said, okay, let's make the Umrah. Okay, let's make the pilgrimage. And of course, the Quraysh at that time, they stopped them, the Kuffar, the Mushrikeen, they stopped them. They didn't want him entering. So in order to start some kind of negotiation, they elected to send someone from amongst themselves as a representative to Mecca. And this person ended up being Sayyidina Uthman ibn Affan. So he was the only one who got to do any of the rituals at that time. He did the full pilgrimage rituals, and he even met and sat with members of his family that were not Muslim. And this was the system, this was the plan that Huzur Kareem alayhi salatu wasalam put in motion. So the Treaty of Hudaybiyah was signed, and then Bay'atul Ridwan happened. So when Bay'atul Ridwan happened, Sayyidina Uthman ibn Affan wasn't there. So Huzur Kareem alayhi salatu wasalam said, Inna Uthman ibn Affan fi hajatillahi wa hajati rasulih, فضرب بإحدى يديه على الأخرى فكانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم لعثمان خيرا من أيديهم لأنفسهم. This is something that Sayyidina Anas ibn Malik narrates. Imam Tirmidhi narrates this from Sayyidina Anas ibn Malik. He said that everybody was taking bayat, and Huzur Kareem alayhi salatu wasalam said that Uthman is on an errand from Allah and His Messenger. So he just did this. He put his own hand in his own hand. Basically, he said, this is the hand of Uthman, and this is the bayat of Uthman. And Sayyidina Anas ibn Malik, he said that Huzur Kareem alayhi salatu wasalam, his hand coming for the bayat for Uthman, that was better than the people using their own hands to do bayat. So this was the status, this was the greatness of Sayyidina Uthman ibn Affan. We're going to end this talk here. Inshallah tabarak wa ta'ala. Right now, we're going to get into the Urdu portion of this program. And we will talk more in detail about Sayyidina Uthman ibn Affan right now. So وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. So for the final event of this program, I would like to call to the front Mufti Muhammad Qamrul Hassan al-Qadri to share words of wisdom with us about the life and the shahadat of Sayyidina Uthman ibn Affan. मोहतरम सामीन व नाज़रीन, सामियात व नाज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कअन सुज्जदा यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मदहिन नबिय्यिल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीअना मौलाना मुहम्मदिन मादिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका सय्यिदी या रसूलल्लाह। बड़ी देर से आप हज़रात ईमान ताज़ा कर रहे हैं और करना भी चाहिए। अल-नूर सोसाइटी ऑफ ग्रेटर ह्यूस्टन
کے قائم کرنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ اہل سنت و جماعت کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ اس کے یہاں پرفارم کیا جائے اور لوگوں کے ایمان کو روشنی بخشی جائے، اور الحمدللہ یہ کام چل رہا ہے۔ چونکہ اس وقت پوری دنیا جس خوفناک ماحول سے دوچار ہے، اس کے باوجود بھی ہمارے سارے پروگرام الحمدللہ نور کے آن لائن ٹویٹر اور فیس بک وغیرہ کے اوپر مسلسل جاری ہیں۔ آج چونکہ 18 ذی الحجہ شریف ہے، اور یہی وہ دن ہے کہ جس دن حضور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت فاجعہ ہوئی تھی۔ اسی حوالے سے یہ پروگرام رکھا گیا۔ ہمارے یہاں سال ہوتا ہے پروگرام، اس کے بعد انشاءاللہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پروگرام بھی ہوگا، پھر محرم الحرام کا بھی ہوگا، ساری ایکٹیویٹی چل رہی ہیں۔ میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے یہ ہے سورہ فتح شریف کی سب سے آخری آیت۔ محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معہ اشداء علی الکفار، اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر بہت سخت ہیں۔ رحماء بینہم، اور آپس میں بہت زیادہ رحم دل۔ تراہم رکعا سجدا، تو انہیں بہت زیادہ رکوع کرنے والا، سجدہ کرنے والا دیکھو گے۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ لوگ اللہ کا فضل اور اللہ کی رضا تلاش کرتے رہتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اگر اس کو آیت کریمہ کا تجزیہ کیا جائے، انالیسس کیا جائے، تو 5 ورڈ ہیں۔ محمد رسول اللہ ایک، والذین معہ اشداء علی الکفار 2، رحماء بینہم 3، تراہم رکعا سجدا 4، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا 5۔ اور یہ پانچوں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت عامہ مطلقہ کے ساتھ ساتھ خلفائے راشدین پر مکمل روشنی ڈالتی ہے۔ چنانچہ پہلا جز ہے والذین معہ اشداء علی الکفار، یہ حضرت عمر فاروق کی شان بیان کرتی ہے کہ آپ کے ساتھ جو ہیں وہ کافروں پر بڑے سخت ہیں۔ رحماء بینہم، آپس میں بہت رحم دل۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اس پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ تراہم رکعا سجدا، تم انہیں دیکھو گے بے پناہ رکوع اور سجدہ کرنے والے۔ حضور سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کی ذات مراد ہے۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کہ اللہ کا فضل و رضا تلاش کرتے ہیں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ ہے۔ تو گویا کہ ایک آیت کریمہ کے اندر عہد رسالت سے لے کر کے خلافت راشدہ کا پورا منظر نامہ بیان فرما دیا گیا ہے۔ حضور کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا انتخاب مجلس شورا کے ذریعہ ہوا تھا؟ نہیں، عام ووٹنگ تھی، عام ووٹنگ کے ذریعہ ہوئی تھی۔ چنانچہ سقیفہ بنی ساعدہ کے اندر لوگ اکٹھا ہوئے تھے، وہیں پہ اتفاق رائے سے آپ کو چنا گیا تھا۔ آپ کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا انتخاب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی حکم اور آپ کے مشورت پر ہوا تھا۔ آپ کی شہادت فاجعہ کے بعد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی جو سلیکشن ہوا ہے وہ مشورے سے ہوا، مجلس شورا سے ہوا ہے۔ تو ایسا ہے کہ ڈیموکریسی جو اسلام کی سب سے پہلی بنیادی حیثیت ہے، ماشاءاللہ، جمہوریت۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب شریف
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کے 5ویں پشت میں مل جاتا ہے. اور یہ بھی جان لیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نانی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ہوتی ہیں. حضور کے والد ماجد سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا عثمان غنی کی نانی جان حضرت بیضہ، یہ دونوں ٹوین پیدا ہوئی تھی، جوڑواں پیدا ہوئی تھی. تو اس طرح سے حضرت بیضہ حضور کی پھوپھی ہوتی ہیں اور حضرت عثمان غنی کی نانی ہوتی ہیں. تو گویا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نانی کی طرف سے آپ رشتے میں آپ کے بھتیجے لگیں گے، اور حضرت عثمان غنی کی طرف سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رشتے کے اعتبار سے ماموں لگیں گے. یہ سسٹم ہے اس کا. لیکن 5ویں پشت میں جا کر کے دونوں کا نسب شریف ایک ہو جاتا ہے. آپ کی پیدائش مبارکہ ہجرت سے، اعلان نبوت سے تقریباً یا ہجرت سے تقریباً 47 سال پہلے ہوئی تھی، اور آپ وہ چوتھے شخص ہیں جس نے اسلام قبول کیا ہے. چنانچہ اس ذوالغابہ میں لکھا ہوا ہے کہ وَهُوَ ذُو النُّورَيْنِ وَأَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ أَسْلَمَ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ دعاه أبو بكر إلى الإسلام فأسلم وكان يقول إني لرابع أربعة في الإسلام. یعنی صدیق حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اسلام قبول کرنے والے میں سے پہلے لوگوں میں سے ہوں، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اسلام کی دعوت دی. تو یہ چوتھے شخص ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا. موضوع پھیل جائے گا، ورنہ تھوڑی سی اس پر گفتگو کا تقاضا ہے کہ کیا جائے کہ ابتدائی دور میں بگننگ آف اسلام ایکٹیویٹیز، اسلامک ایکٹیویٹیز، یہ 5 سال انتہائی خوفناک تھا، انتہائی خوفناک تھا کہ اس وقت اپنے ایمان کا ظاہر کرنا گویا کہ اپنی جان سے ہاتھ دھونا ہے. ایسے وقت میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوتھے ہیں. ان سے پہلے صرف 3 اسلام لا چکے تھے. اللہ، آپ کی فضیلتیں بے پناہ ہیں، آپ کے واقعات بے پناہ ہیں. آپ کی مدت خلافت اختلاف روایت کے اعتبار سے 11 یا 11.5 یا 12 سال ہے. ایک حدیث پاک میں حضور نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں خلافت 30 سال رہے گی، اس کے بعد امارت آ جائے گی. تو یہ 30 سال صدیق اکبر، عمر فاروق، عثمان غنی، حضرت علی اور 6 مہینہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا کر کے ہوتا ہے. یہ ساری ڈسکشن ہمارے یہاں درس حدیث میں ہوتی رہتی ہے. جو حضرات یہاں رہتے ہیں، درس میں شریک ہوتے ہیں، وہ سنتے ہیں، جانتے ہیں. تو ماشاء اللہ کافی ان کو امپرومنٹ ہوتا ہے اس سے. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر فاروق کو خلیفہ نامزد فرمایا، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کے لیے ایک بورڈ تشکیل دیا تھا. آپ کو جب زخم پہنچایا گیا اور آپ وصال سے 1 دن پہلے لوگوں کو بلایا اور ان میں سے 6 آدمیوں کا انتخاب کر کے فرمایا کہ یہ 6 جو ہیں ان میں سے کسی ایک کو خلیفہ بنا دینا. حضرت علی تھے، حضرت عثمان غنی، حضرت زبیر، حضرت طلحہ، حضرت سعد اور حضرت عبدالرحمن بن عوف. لیکن فرمایا کہ عبداللہ یعنی اپنے بیٹے عبداللہ کو بھی شامل کر لینا مشورے میں، لیکن اس کو خلافت کا امور نہ دینا، اس لیے کہ میں نہیں چاہتا ہوں کہ یہ بوجھ اب میرے خاندان میں کسی کے اوپر آئے. ایک ذرا سی بات آئی عرض کر دوں، سامعین دور دور تک سن رہے ہیں اس کو. آج کل کرسیوں کی لڑائیاں چلتی ہیں، جھوٹ
فریب کاریاں، پتہ نہیں دنگے فساد کیا کیا کروا لیتے ہیں، لیکن ان کو یہ نہیں معلوم کہ کرسیاں انتہائی خوفناک ہوتی ہیں۔ اگر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہہ دیتے کہ عبداللہ ابن عمر کو خلیفہ بنانا ہے تو کوئی انکار نہیں کرتا، لیکن آپ نے فرمایا کہ نہیں، مشورے میں تو رکھنا ان کو، لیکن اس کو خلافت کے امور مت دینا، اس لیے کہ میں نہیں چاہتا ہوں کہ میرے بعد یہ عظیم بوجھ جس کو میں زندگی بھر برداشت کرتا رہا، اس کے نیچے دبا رہا، اب میرا اولاد لے آئے۔ یہ مسلمانوں کو اصل میں ہمارے یہاں خامی کیا ہو گئی کہ ہم اسلامی کی اسٹڈی نہیں کرتے، اور جو ہے دنیاوی تعلیم میں ایسا لگ جاتے ہیں، اس کے بعد پھر اسلام سے بیگانہ ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اس پر باقاعدہ پورا 1 گھنٹے کی تقریر ہے۔ چنانچہ آپ کا انتخاب ہو گیا۔ بہرحال یہاں ایک اور میں بات عرض کر دوں کہ جو حضرات یہ الزام لگاتے ہیں کہ معاذ اللہ رب العالمین شیخین کریمین یعنی حضرت سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر فاروق نے حضرت علی کا حق غصب کیا ہے، یہ آپ سنیں عبارت کہ قال ارفع يدك یا عثمان فبايعه وبايع له علی۔ حضرت عثمان غنی سے کہا گیا کہ آپ اپنا ہاتھ اٹھائیے، اور لوگوں نے بیعت کی اور حضرت علی نے خود بھی بیعت کی۔ بڑی تفصیل اس کے اندر ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کو اس کا امیر بنایا گیا تھا کہ آپ اس کا سلیکشن کریں، تو آپ نے انڈیویجولی الگ الگ سب کو بلا کر کے اس تعلق سے گفتگو کی۔ تو حضرت علی سے پوچھا گیا تو حضرت نے فرمایا کہ عثمان اس سے بہتر ہے مجھ سے، اور عثمان سے پوچھا گیا تو فرمایا لگے کہ علی بہتر ہے۔ تو بہرحال دونوں میں سے لوگوں نے اتفاق رائے سے عثمان غنی کو منتخب فرما دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے خوبصورت تھے، اتنے خوبصورت تھے کہ حدیثوں میں آیا ہوا ہے کہ آپ کی شکل و شباہت حضور سے ملتی جلتی تھی۔ چہرے میں چیچک کے داغ تھے، لیکن وہ داغ اتنے خوبصورت لگتے تھے جس کا کوئی حدیث نہیں۔ حدیث رب العزہ فرمائیے، اللہ اکبر۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لقی عثمان عند باب المسجد فقال یا عثمان هذا جبریل اخبرنی ان اللہ قد زوجک ام کلثوم بمثل صداق رقیہ علی مثل صحبتها۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی جب حضرت رقیہ کا رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہو گیا تو ایک دن حضور مسجد نبوی شریف کے دروازے پر تھے کہ اتنے میں عثمان غنی آئے، اور حضور نے فرمایا کہ یہ عثمان، یہ دیکھو یہ جبریل آئے ہیں ابھی انہوں نے مجھ کو یہ بات بتلائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ام کلثوم کا نکاح تمہارے ساتھ کر دیا ہے، یعنی حضرت رقیہ کے بعد۔ ان اللہ قد زوجک، اللہ نے تمہارا نکاح ام کلثوم کے ساتھ کر دیا ہے۔ لا الہ الا اللہ، جس کا نکاح رب کریم خود مقرر فرما دے۔ چنانچہ اسلامی شریعت کی اسلامی تاریخ میں ہم کو 2 شخصیتیں ملتی ہیں اس سلسلے میں، ایک تو یہ ہوئی حضرت ام کلثوم، اور دوسری حضرت زینب بنت جہش ہے۔ حضرت زینب بنت جہش ازواج مطہرات کے درمیان فخریہ کہا کرتی تھیں کہ تم میں سے کون میری طرح سے ہے، اللہ تعالیٰ نے میرا نکاح آسمان پر فرمایا ہے۔ تاریخ اسلام میں یہ 2 شخصیتیں ملتی ہیں، اور دونوں کا ڈگنیٹی اور ان کی عظمت ملاحظہ فرمائیے، ماشاء اللہ، اللہ اکبر۔ دوسری روایت ملاحظہ فرمائیے، کہتے ہیں کہ ابن عساکر کی روایت ہے کہ ان اسامہ بن زید قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم الى منزل عثمان بصحفة فيها لحم
فدخلت فإذا رقية جالسة فجعلت مرة أنظر إلى وجه رقية ومرة إلى وجه عثمان فلما رجعت سألني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخلت عليها قلت نعم قال فهل رأيت زوجا أحسن منها قلت لا يا رسول الله. اللہ اکبر. اسامہ ابن زید کون ہے یہ؟ ان کی روایت اسامہ ابن زید. اللہ اکبر. انہوں نے کہا کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک پلیٹ میں گوشت رکھ کر کے دیا کہ اس کو لے جاؤ اور عثمان کے گھر رقیہ کو دے جاؤ. میں وہ گوشت لے کر کے گیا تو میں نے دیکھا کہ حضرت رقیہ تشریف فرما ہے، بیٹھی ہیں، عثمان غنی بھی ہیں ساتھ میں. فجعلت انظر الى وجه رقیہ مرۃ ومرۃ الى وجه عثمان. ایک بار میں حضرت رقیہ کا چہرہ دیکھتا، ایک بار میں حضرت عثمان کا چہرہ دیکھتا. یعنی رب کریم نے اتنا خوبصورت جوڑا اس زمین پر اتارا ہے کہ اس کی مثال نہیں مل سکتی. اللہ اکبر. جب میں واپس لوٹ کر کے آیا تو حضور نے مجھ سے پوچھا کہ اندر گئے تھے تم؟ کہاں یا رسول اللہ گیا تھا میں نے. اچھا یہ بتاؤ کہ اس سے خوبصورت جوڑا تو نے کبھی دیکھا ہے؟ میں نے کہا نہیں ایسا. اس سے خوبصورت جوڑا نہیں. اللہ اکبر اللہ. اسی لیے حضرت عثمان غنی کی جو فضیلتیں بیان فرمائی گئی ہیں سنیں، ملاحظہ فرمائیے. نمبر 1، اسلم قدیما وهو ممن دعوا الصدیق الى الاسلام. یہ اسلام لانے والوں میں سب سے پہلے ہے، قدیم الاسلام ہے یہ، جن کو حضرت صدیق اکبر نے دعوت دی تھی. نمبر 2، ہاجر الہجرتین الى الحبشۃ الاولى والثانیہ الى المدینہ. انہوں نے 2 ہجرتیں کی. پہلی ہجرت جو حبشہ کی طرف، ایتھوپیا کی طرف پہلی ہجرت کی گئی تھی، حضرت رقیہ کے ساتھ جو تشریف لے گئے تھے. اور پھر دوسری ہجرت فرمائی جو مدینہ منورہ کی طرف. چنانچہ ان کو 2 ہجرتوں کا ثواب. نمبر 3، وتزوج رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وماتت عنده في ليالي غزوة بدر فتأخر عنها لتمريضها بإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فضرب له بسهمه وأجره فهو معدود من البدريين بذلك. وجاء البشير بنصر المسلمين يوم دفنوها بالمدينة ثم زوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم أخته أم كلثوم وتوفيت عنده سنة 9 الهجرة. قال العلماء ولا يعرف أحد تزوج بنتي نبي غيره ولذا سمي ذا النورين. یہ پوری عبارت. تیسری فضیلت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ان سے فرمایا، اور وہ جس دن بدر کی جنگ ہوئی تھی اور بدر میں مسلمانوں کو اللہ نے جنگ بدر میں فتح نصیب فرمائی تھی، اس وقت حضور نے حضرت رقیہ کی مرض کی تیمارداری کرنے کے لیے عثمان غنی کو روک دیا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن جس دن غزوہ بدر کی فتح و خوشخبری لے کر کے قاصد مدینہ منورہ پہنچتا ہے، وہ ذرا شام میں پہنچا اور صبح کے وقت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجہیز و تکفین ہو چکی تھی. لیکن اس کے باوجود آپ بدر میں شریک نہیں ہوئے، غزوہ بدر میں گئے نہیں، مدینہ منورہ میں رہے، حضرت رقیہ کی تیمارداری کرتے رہے، خدمات کرتے رہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر میں شریک ہونے والوں کے برابر ان کو غنیمت عطا فرمائی. اور سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ بدریین صحابہ نے ان کو شامل فرما دیا. سامعین اور ناظرین ذرا توجہ چاہوں گا یہاں پہ. بدری صحابہ کا اسٹیٹس کوئی معمولی صحابہ نہیں ہے. یہ بخاری کی روایت آئی ہوئی ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا ہے کہ جنگ بدر میں شریک ہونے والے سارے کے سارے جنتی ہیں. یعنی اب اس کے بعد وہ کچھ بھی کریں مگر اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے مواخذہ نہیں فرمائے گا. چنانچہ یہی وجہ ہے کہ
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ تبوک میں جب اپنے سارے مال تقریباً 6 اونٹوں سے لد کر کے دیے تو حضور نے ارشاد فرمایا تھا عثمان کو آج سے کوئی بھی گناہ نقصان نہیں پہنچا سکتا. اور اسی لیے اور کئی ایک صحابہ ایسے ہیں جن سے بعض غلطیاں ہوئی ہیں لیکن اس کے باوجود بھی حضور نے ان سے کوئی معاوضہ نہیں فرمایا. پھر یہ کہ حضرت رقیہ کے انتقال کے بعد حضرت ام کلثوم کا حضور نے ان سے نکاح فرمایا. علماء کہتے ہیں کہ روئے زمین میں کسی شخص کو یہ شرف حاصل نہیں کہ جس کے نکاح میں ایک بعد دیگرے کسی نبی کی 2 شہزادیاں آئی ہوں. یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت تک صرف اور صرف یہ اعزاز اور عزت سیدنا عثمان غنی کی قسمت میں آئی تھی. اللہ اکبر. میں جب سوچتا ہوں کبھی کبھی تو نگاہیں ان کے قدموں کا بوسہ دیتی ہیں. کیا شرف و اعزاز ہے یار. یعنی انبیاء، مرسلین، صدیقین، شہداء، صالحین، یہ ساری اللہ کی مخلوق، اللہ کے نیک بندے ہیں، لیکن یہ شرف صرف اور صرف حضرت عثمان غنی قسمت پہ آیا. اللہ اکبر. فہو من السابقین الاولین. اور وَلِذَا سُمِّيَ ذُو النُّورَيْنِ، اسی بنیاد پر آپ کو 2 نور والا کہا جاتا ہے. یعنی حضرت رقیہ ایک نور اور حضرت ام کلثوم دوسرا نور. امام اہل سنت نے اسی لیے تو شعر کہا ہے کہ یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. بچہ بچہ. شیعہ حضرات اس سے مراد صرف سیدہ فاطمہ الزہرا کو لیتے ہیں. ایسی بات نہیں ہے. یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. حضور کی اولاد مبارکہ میں سے چاہے کوئی بھی ہو، سیدنا علی اور سیدہ فاطمہ الزہرا کے نسب سے چلی ہوں یا حضرت محمد بن حنفیہ کی نسل سے چلی ہوں، دونوں کے بارے میں فرمایا یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو ہے نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. ذو النورین کہا گیا اس لیے. اچھا صاحب، چوتھی فضیلت فہو من السابقین الاولین، وہ جو سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں ان کے لیے، ان میں سے آپ کا شمول ہے. قرآن نے ان کی بارے میں باقاعدہ توضیح فرمائی. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار. ہجرت کرنے والے مہاجرین اور انصار میں جو سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں، ان کا درجہ، ان کا مرتبہ کوئی بھی دوسرا شخص نہیں کر سکتا ہے. غوث زماں ہو، قطب زماں ہو، ابدال زماں ہو، سب کچھ ہو جائے وہ، مگر جو شرف و اعزاز السابقون الاولون کو حاصل ہے وہ کسی کو حاصل نہیں. اور 5ویں فضیلت یہ ہے کہ وہ اول المہاجرین، ہجرت کرنے والوں میں جو پہلا گروپ حبشہ کی طرف گیا تھا ان میں آپ شامل ہیں. ہجرت کی یہ گفتگو انشاءاللہ ہم جب 1-2 ہفتے کے بعد کریں گے جس وقت نیا سال شروع آئے گا. لیکن یہاں تھوڑا سا پوائنٹ اس کو واضح کر دیں کہ ہجرت یہ کوئی فلائٹ سے جانے کا نام نہیں تھا کہ موو فرام ایئر ٹو اور دیئر. او صاحب پاکستان سے بیٹھے امریکہ چلے آئے، انڈیا سے بیٹھے امریکہ چلے آئے، کہیں سے بیٹھے امریکہ چلے آئے، امریکہ سے بیٹھے کہیں چلے گئے. اتنی ایزی نہیں تھی ہجرت. خون نچوڑ لیتی تھی. گھر چھوڑنا، در چھوڑنا، مال چھوڑنا، کنبا چھوڑنا، دوست احباب چھوڑنا، سب سے بیگانہ ہو جانا. بیگانہ ہو کر کے صرف اور صرف اللہ اس کے رسول کی رضا حاصل کرنے کے لیے 1000 مشقتیں جھیلتے ہوئے. کیا اس وقت کشتی کا سفر معمولی تھا؟ جدہ سے یہ کشتی ایتھوپیا حبشہ کی سرحد پر جا کر کے لگتی ہے، بیچ میں ریڈ سی پڑتا ہے. کوئی معمولی ڈسٹینس اس درمیان کا نہیں ہے. اور چپو والی کشتی وہ بھی کیسے پہنچے ہوں گے، کتنی مشقتیں جھیلی ہوں گی، کیسے کیسے گئے ہوں گے. یہ شرف و اعزاز. اور کہتے ہیں کہ وَأَحَدُ الْعَشْرَةِ الْمَشْهُورِ مَشْهُودُ لَهُمْ بِالْجَنَّةِ،
اور وہ عشر مبشرہ، وہ 11 افراد جن کے لیے حضور نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت فرمائی، ان میں سے ایک ہے. اللہ اکبر. وَأَحَدُ السِّتَّةِ الَّذِينَ تُوفِّيَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَنْهُمْ رَاضٍ، اور وہ 6 لوگ جن سے حضور راضی تھے اس وقت بھی جب اس دنیا سے تشریف لے گئے. وہ 6 لوگ کون تھے جن کا میں نے ذکر کیا کہ جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی سلیکشن میں جن لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے، یہ وہی لوگ ہیں. یعنی حضرت علی، حضرت عثمان، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعد، حضرت عبد الرحمن بن عوف، یہ وہی 6 لوگ ہیں. اب سوچیں کہ کتنی سندیں چاہیے بھائی. اس زمانے میں اگر آدمی ایم ایس سی کر لیتا ہے، کمپیوٹر سائنس سے کوئی ڈگری لے لیتا ہے، صاحب زمین پر پیر نہیں پڑتے ہیں. دنیا کی ڈگری، اور یہاں ڈگریوں پر ڈگری ملے، اور کہاں کی ڈگری؟ جنت ریزرو ہو چکی ہے. اتنی بار نہیں، یہ جناب واقعہ سنا اتنی بار نہیں. اور سنیے 2 بار آپ نے جنت خرید لی ہے. آپ نے 2 بار جنت خرید لی ہے. ایک بار کا ذکر ہے جب صحابہ ہجرت فرما کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے. مدینہ منورہ میں اور دیگر کنوؤں کے پانی ذرا پینے کے لائق نہیں تھے، نمکین ہوتے تھے. ایک کنواں تھا جو یہودی کا تھا، اس کا پانی میٹھا، لیکن اس کی سازش یہ تھی کہ وہ کنویں کا پانی بیچا کرتا تھا. صحابہ ایسی ہجرت کر کے آئے مدینہ منورہ، چھوٹی سی آبادی، پاپولیشن ایک بیک بڑھ گئی، کرائسس پیدا ہونے شروع ہو گئے. کہاں کس کے پاس اتنا ہے کہ جا کے پیسہ دے کر پانی خریدے؟ اللہ اللہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، جو اس کنویں کو خرید کر کے مسلمانوں پر وقف کر دے اس کے لیے جنت ہے. الابن والعلا کے اندر سیدی اعلیٰ حضرت اس حدیث پاک کو بڑی تفصیل سے نقل فرماتے ہیں. آپ نے عرض کیا کیا جنت ہے یا رسول اللہ؟ 3 مرتبہ ہاں اس کے لیے جنت ہے. پھر کہتے ہیں کیا جنت ہے یا رسول اللہ؟ پھر حضور فرماتے ہیں ہاں اس کے لیے جنت ہے. پھر کہتے ہیں کیا جنت ہے اس کے لیے یا رسول اللہ؟ حضور فرماتے ہیں ہاں اس کے لیے جنت ہے. فرمایا میں اس کو خرید کر کے مسلمانوں پر وقف کر دے رہا ہوں. یہ پہلی جنت خریدی ہے. اور دوسری بات جو میں نے ابھی شروع میں ذکر کیا، جب غزوہ تبوک جو اسلامی تاریخ کا بڑا خوفناک غزوہ تھا، اس وقت حضور بار بار مطالبہ فرما رہے تھے. چنانچہ یہ پوری حدیث امام ترمذی نے نقل فرمائی ہے. حضرت عبد الرحمن ابن خباب کی روایت ہے. یہ قال شهدت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحث على جيش العسرة فقال عثمان بن عفان يا رسول الله علي 100 بعير بأحلاسها وأقطابها في سبيل الله ثم حض على الجيش فقال عثمان يا رسول الله علي 100 بعير بأحلاسها وأقطابها في سبيل الله ثم حض على الجيش فقال عثمان يا رسول الله علي 300 بعير بأحلاسها وأقطابها في سبيل الله فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول ما على عثمان ما فعل بعد هذا. حضرت عبد الرحمن بن خباب کہتے ہیں کہ میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا. وہ مسجد نبوی شریف میں حضور غزوہ تبوک کے تعلق سے لوگوں سے جو ہے وہ مالی مدد طلب فرما رہے تھے. میں چندہ نہیں کہوں، چندہ کا ذرا سا گرا ہوا ہے، یہ حضور کی شان میں چندہ اچھا نہیں لگتا ہے. مالی مدد طلب فرما رہے تھے. یہ مالی مدد ظاہری طور پر طلب فرما رہے تھے، اور حضور کی تو شان یہ ہے یار کہ اگر یوں ہاتھ اٹھائیں اور اسے کر لیں تو درہم و دناری سونے سے انگوٹھے مٹھیاں بھری ہوئی. یہ اس کے غلاموں کی شان ہے یار. حضور کی شان کا کیا کہنا؟ غلاموں کی شان ہے. موضوع پھیل جائے گا، رات زیادہ ہو چکی ہے یہاں پہ، ورنہ میں اس پر تفصیلی گفتگو کرتا کہ ان کے غلاموں کی یہ شان ہے. ایسے ہاتھ کرتے ہیں اس کے بعد کہتے ہیں یہ لو. بس ایک واقعہ سن ہی لیجیے کیونکہ بات ریلیٹڈ ہے اس سے. ان کے غلاموں کی شان ہے. حضرت شیخ الاطلاق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جذب القلوب الى دیار المحبوب کے اندر بیان فرماتے ہیں کئی واقعات، اس میں سے ایک واقعہ نقل کر رہا ہوں. ایک صاحب جنگلوں میں برسوں رہے، بدن سے کپڑے پھٹ گئے، بھوکے پیاسے مدینہ منورہ پہنچے اور پہنچ کر کے حضور کی
جاری کے سامنے کھڑے ہو کر کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، میرے عزیزو ذرا سا دل کو مائل کرو اور سوچو اور یہ انداز اپنے اندر پیدا کرو، عشق رسول پیدا کرو، عشق مصطفیٰ پیدا کرو. کھڑے ہو کر کہتے ہیں یا رسول اللہ میں بھوکا ہوں، میں پیاسا ہوں، مجھ کو کپڑے کی ضرورت ہے. میں ان لوگوں کو سوچنے کے لیے دعوت دے رہا ہوں کہ جو لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ایسے خیالات رکھتے ہیں کہ صاحب ان کی کیا حیثیت ہو، مر کر کے مٹی مل گئے، ان کو سوچنا چاہیے کہ کیا کہہ رہے ہیں وہ. یا رسول اللہ میں بھوکا ہوں، مجھے کھانے کی ضرورت ہے، میرے بدن کے کپڑے پھٹ گئے، مجھ کو کپڑا چاہیے. اللہ 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 اللہ. اور یہ کوئی ایسی ویسی بات نہیں ہے، یہ تو بخاری کی روایت میں آیا ہوا ہے یار. جب قحط پڑا تھا، لوگ حضرت حضور کی بارگاہ میں آئے تھے، استغاثہ کیا تھا، دعا فرمائی، پانی اترا، تو حضرت عباس نے اس وقت اشعار کہے تھے. اس میں ایک شعر کا مطلب یہ ہے کہ یا رسول اللہ مشکلوں میں، پریشانیوں میں ہم آپ کا در چھوڑ کر کے کس کے پاس جائیں گے؟ کس کے پاس جائیں گے آپ کا در چھوڑ کر کے؟ یا رسول اللہ میں بھوکا ہوں، پیاسا ہوں، آپ کے پاس مجھے دیجیے. آپ کہتے ہیں اتنا عرض کرنے کے بعد ایک ستون کے پاس گئے، ٹیک لگائی، سو گئے. اتنے میں ایک شخص آیا. دو روایتیں یہاں پہ، ایک تو یہ کہ خواب ہی میں ہاتھ ایسے بڑھایا تو اس میں روغنی روٹی آ گئی. دوسرا یہ ہے کہ ایک شخص آیا، اس نے اٹھایا اور کہا میرے ساتھ چلو. گئے، درجے کے اندر کپڑا نپوا دیا، ہوٹل میں جا کھانا کھلایا. کس سے مانگا تھا؟ کہاں مانگا تھا؟ تو یہ حضور جو اس وقت مالی مدد طلب فرما رہے تھے، اپنے لیے نہیں، ہمارے لیے، کہ ہم اگر اسلام پر کوئی وقت آئے تو یہ طریقہ اختیار کریں. بہرحال تو بار بار حضور نے لوگوں کی حوصلہ افزائی کی، انکرج کیا. تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ یا رسول اللہ فرمایا، عرض کیا رسول اللہ 100 اونٹ میں دے رہا ہوں، تمام ساز و سامان کے ساتھ، تمام جنگی سامان اسلحے کے ساتھ، ویپنس کے ساتھ دے رہا ہوں. پھر بیٹھ گئے 100. اس کے بعد پھر حضور نے انکرج کیا لوگوں کو، تو کھڑے کر دیا رسول اللہ 200 جنگی سامان کے ساتھ، خرچ برچ کے ساتھ. پھر بیٹھ گئے، حضور نے پھر لوگوں کی حوصلہ افزائی کی، لوگوں کو اس پر انکرج کیا. تو کہتے ہیں کھڑے ہو کر کہ رسول اللہ 300 اونٹ ساز و سامان کے ساتھ. غزوہ ذات العسرہ، غزوہ تبوک کے اندر 600 اونٹوں کو حضور کی بارگاہ میں عثمان غنی نے پیش کیا ہے. شاید سامعین آپ اس کو بہت ایزی لوگے، اس لیے کہ لفظ اونٹ کا ایک کانسیپٹ ہمارے پاس جو ہے نا، اس کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہ گئی. ہم تو یہ ہے کہ ہم کو اچھی گاڑی مل جائے، لیکسس ہو، کیڈلیک ہو، اس طرح کی گاڑیاں، یا کہ کوئی اور ہیلی کاپٹر مل جائے. میرے عزیزوں 100 اونٹ کی قیمت آج کل کے ایک جہاز کے برابر، اس سے بھی بڑھ کے ہو سکتی ہے. تو گویا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت غزوہ تبوک کے اخراجات کے لیے 6 جمبو جٹ طیارے دے دیے ہیں، اور تمام کے تمام اخراجات کے ساتھ. چنانچہ راوی کہتے ہیں کہ فنظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور ممبر سے تشریف لے آئے، اتر آئے، وهو يقول ما على عثمان ما فعل بعد هذا. آج کی تاریخ سے، آج کے بعد سے عثمان جو بھی کریں ان پر کوئی مواخذہ نہیں، کوئی ضرر نہیں. اللہ. دوسری روایت میں آیا ہوا کہ یہ ہے کہ فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقلبها ويقول، وہ جو حضور کی بارگاہ میں لا کر کے درہم و دینار پیش کیا تھا، حضور رٹتے جا فرماتے تھے ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. آج کی بات عثمان جو کچھ کریں ان کا کوئی عمل ان کو نقصان نہیں دے سکتا ہے. لا الہ الا اللہ. یہ شان ہے. بہرحال آپ کی مدت خلافت جو ہے وہ 11 سال کے آس پاس ہے. ٹائم زیادہ ہو گیا اس لیے ذرا سے بیٹھوں گا اس کو. تو 6 سال تک تو آپ نے بہت ہی زیادہ یعنی
कामयाबी के साथ ये हुकूमत फरमाई। मगर इस दरमियान में एक शख्स था जिसका नाम था अब्दुल्लाह इब्न सबा, ये यहूदी था। इसकी दाल सिद्दीक़ अकबर उमर फारूक के ज़माने में नहीं गल सकी। इसने अंदर अंदर प्लानिंग तैयार की, अंडरग्राउंड प्लानिंग तैयार की इसने, और मुसलमानों को गुमराह करना शुरू किया। चुनांचे इसी के फितने की बुनियाद पर, तफसीलात बहुत है इसके, इसी के फितने की बुनियाद पर फिर मुसलमानों में इख्तिलाफात पैदा हुए। और उसके बाद हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हज के लिए गए तो लोगों ने शिकायतें की, कभी मिस्र से शिकायतें, कभी कहीं शिकायतें। तो लोगों ने आपको मशवरा दिया कि हुजूर ऐसा करेंगे अमीरुल मोमिनीन, ऐसे नहीं बात बनेगी। आप हज के अय्याम में चलें और सारे गवर्नर्स को वहां बुलाएं, अवाम के सामने उनसे उनके मसाइल पूछें ताकि बात हल हो जाए। चुनांचे आप तशरीफ ले गए, लोगों को बुलाया, जितने गवर्नर थे उस वक्त, वहां के अवाम को बुलाया गया। उसके बाद अवाम से पूछा गया कि तुम बताओ कि क्या तुमको अपने गवर्नर से कोई शिकायत है? मिस्र के गवर्नर, बसरा के, शाम के लोगों ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन हमको कोई शिकायत अपने गवर्नर से। जब बात ये थी, जब मुसलमानों को कोई शिकायत नहीं थी, तो ये प्लान तैयार कौन कर रहा था, कहां से तैयारी हो रही थी? मैंने अर्ज किया ना कि अब्दुल्लाह इब्न सबा ये यहूदी था और ये अंदर प्लानिंग तैयार कर रहा था। चुनांचे इस्लाम में फितने की बुनियाद डालने वाला यही है, इसीलिए फितना बर्पा करने वाले को सबाई कहा जाता है। उस्मान गनी की शहादत की बुनियाद पर हुई, जंगे सिफ़ीन इसी बुनियाद पर हुई, हजरत अली और हजरत अमीर मुआविया के दरमियान इख्तिलाफ इसी बुनियाद पर हुआ, और शिया फिरकों की बुनियाद इसने डाली। ऐसे ऐसे अकायद गढ़ता था जिसका कोई हद नहीं। इसकी तफसीलात हज़रत सैयदना शाह अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस देहलवी की किताब तोहफ़ा इस्ना अशरिया पढ़िए, या हज़रत सैयदना मुहम्मद सानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु किताब मब्दा व मआद उसमें पढ़िए, या ताईद अहले सुन्नत में पढ़िए, तो आपको सारी तफसीलात मिल जाएगी। बहरहाल आपको शहीद कर दिया गया, और शहीद कर दिया गया। हालात इंतहाई नाजुक थे। आपकी खिदमात इतनी ज़्यादा हैं कि मैं इस छोटे से वक्त में बयान कर सकता हूँ, सिर्फ सतरी बयान कर रहा हूँ कि देखें, आपने जुमे की जो पहली अजान थी इसका इजाफा किया है। पहली अजान, अब जुमे की 2 अजानें होती हैं ना, तो हजरत उमर फारूक के ज़माने तक सिर्फ एक ही अजान होती थी, दोनों नहीं होती थी। मदीना मुनव्वरा की आबादी बढ़ गई, लोगों तक आवाज़ नहीं पहुंचती थी। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से लोगों ने शिकायत किया, आपने महसूस भी किया, तो आपने पहली आजान का इजाफा किया। मस्जिद से थोड़ी दूर पर एक टीला पड़ता था, उस पर से खड़े होकर के आजान पुकारी जाती थी, जो दूर तक फैलती थी। उसके बाद लोग उसको छोड़ करके कारोबार को मस्जिद में आ जाते, फिर सेकंड आजान होती थी। तो पहली आजान का इजाफा आपने किया है। और बैत रिजवान के मौके पर आप सफीरे रसूल बन करके मक्का में तशरीफ ले गए। अभी मौलाना उमर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोशनी डाली है थोड़ी सी। और तीसरी बात यह है कि आपने जमाए उस्मानी फरमाया, कुरान पाक का सिद्दीक़ अकबर के ज़माने में हो चुकी थी जमा, लेकिन आज हम जो कुरान पढ़ रहे हैं वो कुरान जमाए उस्मानी है। इसी बुनियाद पर उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ज़माने में इसके जो फंड्स तैयार किए गए, जो ख़त तैयार किया गया, इसकी जो तहरीर और लिखावट तैयार की गई, उलमा फरमाते हैं कि उसी ख़त में कुरान का लिखना वाजिब है। अगर कोई शख्स उसके खिलाफ लिखेगा तो मुजरिम है, गुनहगार हो रहा है। ये मैं एग्जाम्पल दे दूँ एक, जैसे कुरान की जो फंड से इमला है वो सलात लिखा जाएगा, सलात, स्वाद लाम वाव पर खड़ा जबर, उसके बाद तब बोलता बनाई जाती है।
آپ اس کو صاد لام الف اور تا کر سکتے ہیں. تو قرآن میں جب بھی لکھا جائے گا یہ ایسے ہی لکھا جائے گا، صاد لام واو پر کھڑا زبر اور تا. زکات زا کاف واو پر کھڑا زبر اور تا. اس کے خلاف کوئی لکھے گا تو مجرم ہے، وہ واجب کا تارک گنہگار ہے. آپ نے یہ کام کیا. آپ نے مسجد نبوی شریف کی اور مسجد حرم شریف کی توسیع فرمائی، مکانات خرید کر کے، جگہ تنگ پڑ گئی تھی. اور آپ کی شہادت کے تعلق سے اور بھی روایتیں آئی ہوئی ہیں. ایک روایت میں نے کہیں دیکھا، اس وقت دماغ میں نہیں آ رہی ہے، کہ حضور نے فرمایا تھا کہ تجھ کو شہید کیا جائے گا تو قرآن کی تلاوت کر رہا ہوگا، اور جب تجھ کو شہید کیا جائے گا تو تیرا خون قرآن پاک کی آیت کریمہ کے اس حرف پر پڑے گا، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. کہیں دیکھا یار سب تلاش کرانے میں نہیں. بہرحال یہ ہے. بہرحال آپ کی شہادت ہوئی، شہادت کا جب وقت آیا، اور بہت سارے واقعات ہیں. حضور کو خواب میں دیکھا. حضور فرماتے ہیں کہ آپ روزے سے اس وقت فرماتے ہیں کہ اگر چاہے تو روزہ وہاں افطار کرنا، ہمارے ساتھ کر. تو آپ کرتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ ساتھ افطار کروں. اسی دن شہادت ہوتی ہے. اس وقت بہت خوفناک صورتحال تھی، بلوائی گھیرے ہوئے تھے، اور آپ کو خاموشی کے ساتھ پہلے تو جنز البقیع شریف میں دفن ہونے سے روکا گیا، لیکن پھر بعد میں لوگوں نے اس کو سپرد خاک کیا. اسی لیے کہ علماء کے درمیان اختلافی مسئلہ ہے یہ کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا مزار شریف جو ہے وہ کیا ایکچوئل جنت البقیع شریف میں ہے کہ جنت البقیع شریف کے باہر ہے. یہ ایک مسئلہ ہے اختلافی ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ جنت البقیع شریف میں ہے. الحمدللہ یہ تھی آپ کی شخصیت. آپ نے بہت کام کیا، بہت دن کا کام کیا ہے، اور کتنی جو ہے فتوحات آپ کے زمانے ہوئی ہیں. اسکندریہ فتح ہوا، ارمینیا فتح ہوا، قبرص فتح ہوا، افریقہ پر آپ نے حملہ کیا، نیشاپور فتح ہوا، طوس فتح ہوا، سرخس فتح ہوا ہے، مر فتح ہوا ہے، بیہت فتح ہوا ہے. آپ کے زمانے فتح ہوا. یہ سب کوئی معمولی بات فتوحات نہیں ہے یہ. لیکن چونکہ آپ کی شہادت فاجعہ یہ اسلام کی تاریخ پر ایک بہت بڑا جو ہے وہ بوجھ ہے. اللہ تعالی ہمیں سیدنا عثمان غنی کی شہادت فاجعہ کے صدقے میں مغفرت فرمائے ہماری، اور ہمارے بزرگوں کے اسلاف کے نقوش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وقت زیادہ ہو گیا ہے، آئیے صلاۃ السلام پڑھ لیا جائے، اس کا دعا ہوگی انشاءاللہ. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا رسول اللہ انت شمس انت بدر انت نور فوق نوری انت اکسیر وغالی انت مصباح الصدور. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. الصلاة والسلام علیکہ سیدنا یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ سیدنا یا شفیعنا یوم الجزاء. رب کریم شروع سے لے کر کے آخر تک میں جو قرآن پاک کی تلاوت، حمد ہوئی ہے، نعت ہوئی ہے، بیانات ہوئے ہیں، اور مناقب و فضائل سیدنا عثمان غنی کے بیان فرمائے گئے ہیں، میں اگر کوئی شرعی غلطی ہوئی سے معاف فرما، اور الہ العالمین سے اپنی بارگاہ کرم میں شرف قبول عطا فرما، اور عالم اسلام پر سیدنا عثمان غنی کی فیوز و برکات کو جاری فرما. ان کی شہادت فاجعہ کے صدقے مالک مولا مسلمانوں کو سکون و اطمینان عطا فرما، اور دنیا میں جو مسائل، جو مصیبتیں، جو پریشانیاں مسلمانوں پر نازل ہوئی ہیں، اللہ ان سب سے مسلمانوں کو نجات عطا فرما، اور سیدنا عثمان غنی کی قبر مبارک کو منور و مجلہ فرماتے ہوئے اس کا عکس، اس کا روحانی فیض
तमाम बंदगान मोमिन की कब्रों के अंदर जो इंतकाल करके अपनी अपनी कब्रों में आसूद ख्वाब अता फरमा दे, और जो जिंदा है उन्हें ईमान पर मौत नसीब फरमा। वसल्लल्लाहु तआला अला सय्यिदिल खल्क़ि व यारशी सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इंशाअल्लाह सैयदना उमर फारूक का भी जो है प्रोग्राम होगा, उसको उसका फेसबुक पर 21 को इंशाअल्लाह रखा गया है। तो 21 अगस्त को रखा गया है इंशाअल्लाह, तो उसको भी इसी तरह से लाइव किया जाएगा। आप लोग सुनिएगा इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।